تیرا آنا تھا، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، اور تیرے زور سے شازوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے انتہائی محترم قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدد اللہ علی، میرے قبلہ پیر مرشد، میرے انتہائی محترم واجب الاحترام قبلہ پیر سید رضی العباس شاہ صاحب مدد اللہ علی، پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب، پیر سید نور حسین شاہ صاحب، جتنے میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں، پہلے آپ کی بارگاہ میں اور پھر آپ سب بھائیوں اور بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمعینی وقار، میرے لیے آج یہاں گفتگو کرنا آسان نہیں ہے۔ میں بالکل اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، بالکل اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے، بہت اونچی جگہ کہ میں گفتگو کروں، مگر میں اپنے قبلہ بزرگوں کی دعا کا صدقہ، اپنے نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر قبلہ عالم پیر سید حضرت شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بس اپنی ایک حاضری پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اگر میرے سے کوئی بیان میں، گفتگو میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی گنجائش، کوئی غلطی، کوئی لغزش، تو رب مجھے معافی بھی عطا فرمائے۔ ربی زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ بھی عطا فرمائے۔ سمعینی وقار، قرآن پاک کی آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، رب فرماتا ہے کہ تم جدھر بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب بھی کچھ اس وجہ سے کیا ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ انتہائی پرفتن اور مشکل ترین زمانہ ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی بڑی مشکلات آئی ہیں، جن کا اگر ذکر کرنا ہے جائیں تو کافی وقت لگ جائے گا، تو میں نقطے پہ آنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پہلے بھی بڑے بڑے وقت گزرے ہیں، مگر یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ سب سے مشکل ترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت شیطان نے ایسی چال ایک چل دی ہے۔ وہ انگریزی کا کوٹیشن ہے، محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں the best trick the devil ever played was make people believe that he doesn't exist۔ شیطان نے سب سے زبردست جو چال چلی ہے وہ یہ چلی ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ شیطان تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ جو دور چل رہا ہے، آپ اس وقت فلسطین سے لے کر کشمیر تک دیکھ لیجئے، جتنے مسلم ممالک بیچ میں آتے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے شب و ستم اور ظلم کے نشانہ بن چکے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی ابھی اس وقت مجبور لوگ بڑی مشکل سے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ہر حوالے سے یہ سب سے مشکل ترین دور ہے۔ اس دور کے اندر شیطان نے ایک چال یہ چلی کہ ہمیں یہ ہمارے دل کے اندر بات یہ ڈال دی ہے، بچے جس کے پاس یہ 30-35 ہزار روپے کا یہ ٹیکنو کا، ویوو کا، آئی فون کا، سیمسنگ کا جو موبائل فون ہے، اور یہ فیس بک، یوٹیوب، اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، یقیناً ان پہ اچھے لوگ بھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں ایسی قوتیں ایکٹیو ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو رب کی یاد سے غافل کرنے میں لگی ہیں، جو کہتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، تو پڑھ رہا ہے، تو جوان ہے، تو پیسہ کما، تو اپنا نام بنا، مگر اس کے ساتھ یہ سبق نہیں سکھاتی۔ یہ ایسے آستانے ہیں جہاں سے یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ تو جو بھی ہو جا، اپنے رب کے کرم اور رحمت کا ہمیشہ طالب رہ، یہ اس کی کرم نوازی ہوگی تو تیرا بیڑا پار ہوگا۔ اور اس کے درمیان کافی مناظر ہیں جن کا میں ابھی
مختصر سے وقت میں ذکر ضرور کروں گا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ چال تو اس نے چل دی شیطان نے کہ ایک تو یہ ڈال دیا کہ شیطان ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ بھی بدبختی کر گیا کہ ہمارے دلوں میں یہ ایک بڑے زبردست طریقے سے یہ بات ڈال دی کہ اپنے رب کو بھول جا، اس دنیا میں لگ جا، جس کی وجہ سے آج کا نوجوان، یہ ہمارے سامنے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، اور میں تو عموماً یہاں جاتا رہتا ہوں، میرے بھائی ایک ان یونیورسٹی میں پڑھتے بھی ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، میں واقف ہوں. یہ یہاں ہی جن کے 26 30 لاکھ روپے ہم فیسیں بھرتے ہیں، یہ یونیورسٹیز ان بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سبق نہیں سکھا رہے کہ اپنے رب کو یاد کر. رب نے تو وعدہ یہ کیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. جب تک یہ گاڈ کانشسنس، یہ خدا مرکزیت ہمارے دلوں کے اندر جگہ نہیں بنائے گی، بلکہ ہم اس کو سینٹر آف آر ایگزسٹنس نہیں بنائیں گے، تب تک یاد رکھیں اس زمانے میں سے بچ کے دامن نکلنا سمجھے ناممکن ہے، ناممکن ہے. حضرات گرامی، یہ بہت ضروری ہے کہ جدھر بھی ہو اپنے رب کو یاد رکھو. یہ رب کا وعدہ ہے کہ تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اور اگر ہم اس چیز سے غافل ہو جائیں گے تو یہ جتنی طاقتیں ہیں، نیگیٹو ٹاکسیسٹی، شیطانی قوتیں، یہ ہم پہ بھاری پڑ جائیں گی، اور ہم خدا کے شکر کے بجائے خدا کی ناشکری میں چلے جائیں گے. اور یہ بڑا مشکل ترین دور تو چل ہی رہا ہے، شاید ہم یہ دور سروائیو نہ کر سکیں. میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی دعا لیجئے، میں بھی ان کی دعا لیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، سچا پکا مسلمان رکھے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے، ہمیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے، ہمیں ہمارا رب ان میں سے رکھے جو سرکار کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں اور سرکار کی آل سے بھی مودت کرتے ہیں. ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی غلام رہے، ہم سیدنا عمر فاروق اعظم کے بھی غلام رہے، ہم سیدنا عثمان غنی کے بھی غلام رہے، ہم مولا علی کے بھی غلام رہے. سامعین ذی وقار، اگر یہ نسبتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں رب تک رسائی ناممکن ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہیں صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. 8ویں صدی کے ایک شیخ صالح تھے، اور قبلہ پیر منور شاہ صاحب، آپ ابھی پہلے ایک بڑی خوبصورت آپ نے ایک بات فرمائی. آپ کی تو ساری باتیں ماشاءاللہ وہ خوبصورت ہیں، ساتھ ساتھ زیارت بھی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. آپ نے ایک بات فرمائی حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ پنجابی میں گفتگو فرماتے تھے، تو اگر آپ میرا ساتھ دیں گے اور قبلہ پیر و مرشد اور میرے بزرگوں کی نگاہ کرم ہوگی، اگر وہ فلو بن گئی تو انشاءاللہ پنجابی بھی گال کریں گے، مگر تھوڑا سا سفر وہاں تک ہے. تو آپ بالکل اس چیز پر رہیے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے آج اپنے مرشدوں کے وسیلے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر لی. سبحان اللہ. 8ویں صدی کے شیخ صالح تھے، انہوں نے اپنے شاگرد نو آکھیا، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تجھے ذکر سبق دے رہا ہوں، یہ پڑھتا جا، یعنی لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتا جا، اور اس کو اپنی امیجنیشن، اپنے تصور کے اندر اس طرح کر کہ تو یہ صدا لگا رہا ہے، اور اس طرح لگا رہا ہے جس طرح رب کے دربار پہ، رب کے در پر تو دستک دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کر تو رب کے در پر دستک دے رہا ہے. ارے کبھی مایوس نہ ہوئی، کیونکہ رب کی رحمت کے باب ہمیشہ کھلے ہیں. کبھی مایوس نہ ہوئی، تو یہ دستک دیتا رہے، رب کبھی نہ کبھی دروازہ تیرے لیے کھول ہی دے گا. سبحان اللہ. شیخ صالح نے 8ویں صدی آپ نے یہ بات، آپ نے فرمایا یہ دستک لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر کے keep on repeating the ذکر of اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ صدا بلند کر کے تو دستک دیتا رہے، اور کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تیرے لیے بھی کھول دے گا. پاس سے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا گزری، ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی، خدا کی ولیاں تھیں اور بڑا مقام تھا. اسی وقت جلال میں آ گئی اور رک گئی، عرض کرنے لگی حضرت شیخ صالح کو، ارے حضرت شیخ صالح آپ نے یہ جو بات فرمائی، ارے درست ہے کہ خدا کے در پر دستک دیتا رہے. او بھائی، مجاہدہ اور یہ اجتہاد اور یہ جہاد، یہ سٹرگل، یہ تو کرنی چاہیے، اور کرتے بھی ہیں. اور حضرت رابعہ بصری نے کہا، آپ نے عرض کی، آپ نے کہا ارے
ارے شیخ صالح یہ جو آپ سبق پڑھا رہے ہیں بالکل درست ہے، اور یہ در پر بیٹھ کر رب کے دستک دیتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ارے دستک دیتا رہے، مگر شیخ صالح اینی تے گل منو دس دیو، اور جو تسی فرما رہے ہو کہ او رب دے در تے بہ کے دستک دیندا رہے، رب دا بوا کدے نہ کدے کھل جائے گا، منو اے دس دیو رب دا بوا بند کدے ہویا ہے؟ یہ دروازہ بند کب ہوا ہے؟ کیا بات؟ یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جب رات کی 1/3 کا حصہ گزر جاتا ہے، یعنی یہ جو تہجد کا وقت ہے، آپ نے فرمایا جب وہ گزر جاتا ہے رب کی قدرت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے، ندا بلند کی جاتی ہے، کوئی ہے منگن والا؟ یہ قبلہ پیر منور شاہ صاحب ابھی پہلے فرما رہے تھے کہ حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تہجد کے وقت واپس تشریف لے آتے، عشاء کی کافی دیر کے بعد یہاں سے تشریف لے کے جاتے، تھوڑا سا وقت آرام کرتے، یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ آرام کرتے، میں کہتا ہوں اس آرام میں بھی خدا کی یاد تھی، سبحان اس اللہ۔ آرام میں، مگر کیا حقوق العباد، حقوق اللہ پورے کر، مگر حقوق العباد بھی پورے کرتے تھے، ذمہ داریاں تھیں وہ نبھاتے ہوئے، سب کو ان کا حق دیتے، گھر جاتے واپس، مگر تہجد کے وقت واپس تشریف لاتے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے آسمان پہ رب کی قدرت آ کے یہ ندا بلند کی جاتے، کوئی ہے منگن والا جڑا منگے آج؟ سبحان اللہ۔ ارے کوئی ہے معافی مانگنے والا جو معافی کا طلبگار ہو میں اس کو معاف کر دوں؟ ارے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں جو بھی تیری ضرورت ہے؟ کوئی ہے ارے لینے والا جس کو رب عطا فرمائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ رب کی قدرت پہلے آسمان پر آ کر یہ ندا بلند کرتی رہتی ہے، ارے خوش نصیب ہے وہ قبلہ حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں، ہمارے بزرگوں جیسی ہستیاں، اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء، یہ خوش نصیب ہے کیونکہ اس وقت یہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مولا تیری قربت مل جائے، تیرے نبی کا عشق مل جائے۔ میرا رب فرماتا ہے ارے کوئی ہے مانگنے والا، اور یہ اللہ کے اولیاء، یہ صالحین، یہ نیک لوگ رب کی بارگاہ میں سارے خزانے ہی مانگ لیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گال فرمائی اور بڑی زبردست بات ہے، آپ نے فرمایا اس بندے نے کیا پایا جس نے رب کی یاد کو کھو دیا۔ آج ساڑھے کول پراپرٹیاں گڈیاں ساریاں چیزاں ہیں نے، اللہ تعالیٰ سب نو اے رزق تے اے نعمتاں عطا فرمائی، دعا کریا کرو، کسی کے لیے دعا کرو گے رب اس کو بھی دے گا اور ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کیا پایا جس نے سب کچھ پاتے ہوئے بھی رب کی یاد سے غافل ہو گیا، اس نے کچھ نہ پایا، اور فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کھویا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو صرف رب کی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد۔ سامعین ذی وقار، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، رب فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تو جدھر بھی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں زندگی دا بڑا حصہ رب نو لبنے چ گزار سڑیا ہے۔ ذرا تھوڑے جی اپنی زبان چ بھی گل کریے۔ فرماندے نے میں اپنی زندگی دا بڑا حصہ رب نو لبنے چ، رب دی کھوج چ، رب دی تلاش چ گزار سڑیا ہے۔ تے جدوں میرا رب منو مل گیا، منو پتہ لگا گواچا تے میں سی، میرا رب ہمیشہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب ہمیشہ موجود ہے۔ خدا کی قسم ایک دفعہ رب کو یاد تو کرو، اللہ کو یاد تو کرو، اللہ کو یاد کرو گے رب کرم فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشیت الہی کے اندر خدا کے خوف سے گناہگار کی آنکھ سے نکلا آنسو ابھی اس کے رخسار تک نہیں پہنچتا، اور وہ رب سے معافی مانگ لے رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے کائنات کے تمام گناہ ایک طرف اکٹھے کر لو، مشرق سے لے کر مغرب تک، ارے کل کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان کے گناہ اکٹھے کر لو، اور یہ تمام کائنات کے ارے عدل سے لے کر ابد تک جتنے بھی گناہ ہیں یہ اکٹھے کر لو، یہ سب گناہ ایک طرف، میری رب کی رحمت کا ایک قطرہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، اور جب رب کو پکارو گے اللہ کرم فرمائے گا، بشرطے کہ خدا کو پکارو۔ عطا کرنے والی ذات رب کی ہے، خالق اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، ارے بنانے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے اور چاہے لے بھی لیتا ہے۔ میرے بھائیوں سب کو دینے والا، سب کو پالنے والا بولو کون؟ ذرا دب کے بولو کون؟ ارے کل کائنات کا خالق اور مالک
बोलो अल्लाह है, कुल कायनात का मालिक, अरे बोलो अल्लाह है। उस अल्लाह से अगर तुम मांगोगे तो अल्लाह अता फरमाएगा। रब ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह फरमाता है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, अरे तू जिधर भी है मैं तेरे साथ हूँ, तू जिधर भी है मेरे तेरे साथ हूँ। मेरे किबला नाना जी हजरत शहनशाह खिताबत पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मनु उन्हां दी गल याद आ गई है तो मैं बाहर बसां भी वेखियां ने अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हां दे शहर सरगोदे तू भी आईयां ने। उनका घर आपने हमेशा, मैं इस चीज़ आपको गवाजे, मेरे नाना जी पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे सन पुत्र अगर मैं अपने मुर्शद की जिंदगी ना देखी होंदी तो मेरी लाइन और होनी सी। ये आपने फरमाया मैं अपनी मुर्शद की जिंदगी ना देखता तो शायद मेरी लाइन कोई और होती। मैंने कहा नाना अबू मुझे आप बताएं, आपने अपनी मुर्शद की जिंदगी में क्या ऐसी चीज देख ली? आपने फरमाया कौन कौन सी बताऊं? मैंने कहा कोई एक बता दें जिससे मुझे मेरी जिंदगी में फायदा हो जाए। कहते हैं एक तुझे बता देता हूं। मैंने कहा प्लीज अर्ज फरमाएं। आपने कहा मेरे नाना जी हजरत शहनशाह खिताबत पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको बेताज बादशाह खिताबत का कहा जाता था, खुदा की कसम आज अल्लाह के फजल करम से और क़यामत तक यही मामला रहेगा। और बड़े बड़े बंदे मिलाद शरीफ ते जुलूस करते ने ते इंशाल्लाह करते रहेंगे। मेरे नाना जी पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अरे खुदा दा और शेर जे जिन्हें यूके जाके सब तो पहले मिलाद दा जुलूस कर ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत। मैं एक सेकंड मेरी गल सुनो। मैं नाना जी दे अगे अर्ज की थी, मैं क्या नाना अबू मैनू कोई गल दसो केड़ी गल है जिन्हें इन्ना तुहानू मुतासर कीता है? कहंदे ने मैं अपनी मुर्शद हजरत शहनशाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह दी जिंदगी ना वेखी होंदी ते मेरी लाइन शायद और होंदी। और मैं क्या कोई गल दस दिओ। फरमान लगे मैं अपने पीरां अपने वालिद साहब हजरत शहनशाह खिताबत फरमांदे ने, मैं हजरत शहनशाह विलायत दे पिछे पिछे चल रहा सी। ए गुजरात दी कोई एक गली सी। फरमांदे सन कि आप अगे चल रहे सन। ए गल मैं उन्हां कोलों सुनी है, शायद इस गल दा कोई और भी अंदाज होवे, खुदा बेहतर जानदा है। मगर एदे सबक ते गौर करियो। गल दा अंदाज विच फर्क हो सकता है मगर गल दे सबक ते गौर करियो। मेरे भाइयों हजरत हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने मैं अपने पीरां दे पिछे पिछे टुर रहा सी। वो अदब अदाब मुरीदो सीखो। फरमांदे ने मैं अपने पीरां दे पिछे पिछे टुर रहा सी, मेरे पीर अगे टुर रहे सन। यकदम खलो गए ते नाली वागरी सी ओदे विच हथ पा लिया, देखिया ते एक वर्का कढ़िया। फरमांदे ने मैं परेशान हो गया। मैं क्या किबला मन्नू हुक्म फरमाना सी, मैं आगे होंदा मैं काम करदा, जनाब ने क्यों कीता? फरमाया जिस वक्त वर्का उत्ते कीता तो कुरान दा सफा सी ते आपने उन्हें साफ करके उच्ची जगह ते रख छड़िया। मैं आख्या नाना अबू एदी अपनी जुबान मनु थोड़ी जी और गल दस दिओ। फरमांदे ने कि बेटा मैं अपने पीरां दा जदों देखिया ना कि अल्लाह दे कलाम दा हया करना, अल्लाह दे कलाम दी अदब करना, कहंदे ने एक सिर्फ चीज है जिन्हें मनु मुतासिर उन्हां दी ते हजरत शहनशाह विलायत दी जिंदगी दा हर सांस हर लम्हा हर मिनट हर सेकंड खुदा दी याद विच गुजरे। और तुसी इत्थों अंदाजा ला लो किन्ना उच्चा अल्लाह दा वली होएगा जिदा जदों वक्त निज़ाह आया है और किसी दा डॉक्टर हॉस्पिटल आंदा है, किसी दा जहाज़ च आंदा है, किसी मोटरसाइकिल ते आंदा है, किसी गड्डी ते आंदा है। अरे कोई यूके में फौत हो रहा है, कोई अमेरिका में जान दे रहा है, कोई कहीं जान दे रहा है। मगर हजरत शहनशाह विलायत का रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब वक्त निज़ाह आया तो जुम्मे का दिन था और ज़ोहर जुम्मे की नमाजों की सुन्नत नमाज थी और गालिबन दूसरी रकत थी, सर सजदे में था और बुलावा आ गया। और मैं समझता हूँ मेरी औकात नहीं कि ये मैं बात दोहराऊं, तो मैं बड़ा हाथ जोड़ के आपने बुजुर्गों के कदमों पे हाथ रख के मैंने ये बात कुछ इस तरह सुनी। अगर इसमें कोई गलती हो जाए या कोई कमी हो जाए तो मैं पहले माफी चाहता हूँ, मगर इसका पैगाम बड़ा कमाल का है और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो इस बात में मुकम्मल हो जाती है। हजरत शहनशाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकाम के हवाले से पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, किबला पीर मुनव्वर शाह साहब जिस तरह मैंने ये बात सुनी है मैं बस वैसे कर रहा हूँ। शायद इसमें कोई अंदाज में फर्क आ जाए, मैं माफी चाहता हूँ, मगर इसमें माफी मांगने वाली बात नहीं क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत बात है। हजरत शहनशाह विलायत के हवाले से पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जब मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जमात अली आए, जमात अली तू करके की आया है, तो फिर जमात अली शाह साहब फरमाते हैं मैं विलायत अली को पकड़ के आगे करूंगा, मौला है करके आया। नारे तकबीर,
नारा रिसालत। मैं अपने नाना जी ने पूछा, उन्होंने एक गल मैनू ऐ दसी, आपने फरमाया कि कुरान की, रब के कलाम की, रब के कलीम की, हया की मेरी मुर्शद ने ये चीजें। मैं कहते हैं एक दफा मैंने पूछा कि किबला अरे कोई नसीहत फरमाए, तो पीर हामिद अली शाह साहब फरमाते हैं मेरे मुर्शद मोहतरम पीर हजरत शहंशाह वलायत ने फरमाया कि बुजुर्गो चोगा पांदे रहो, चिड़ियां आमदियां रहन, चिड़ियां आमदियां रहन। आज सरगोदे तो भी चिड़ियां आईयां जी, किथे किथे ने जरा पता ते लगे। लाओ हाँ नारा एक लाओ, मैं तुहाडे शहर की गल करन लगा जे मेरे भाईओ। यह गल मैं खुद नाना अबू कोलू सुनी, मैं थोड़ी तमीद बन दिया ताकि जरा थोड़ी जी मंजर कशी भी हो जाए तो तुसी भी थोड़ा जा मजा ले लो। इंग्लैंड का 1997 ते 98 की शायद गल होनी है जनाब। मैं अपने नाना जी दे पैर कुट रहा सी, पैर कुटद्या कुटद्या उन्होंने इशारा फरमाया पिंडलियां कुट। मनु जदों वो वक्त याद खुदा दी कसम आज अगर मेरिया सावां चल रही है ना, मैं जरा गल है रुक के कह देना चाहना, मेरिया सावां चल रही ने तो मेरे किबला पीरो मुर्शद दी निगाह करम दा सदका बाबा जी पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। पर अगर मेरिया ना सावां ना दीन दी कोई भी खिदमत करन दी मनु तौफीक लभ रही है, मेरा कोई भी जुबान विच जुमला अदार हो रहा है, तो वो मेरे नाना जी पीर हामिद अली शाह आप दे फैज़ दा सदका। मैं ए गल कहना चाहता सी, मैं कह छड़ी है, मनु नहीं पता सी कि ए भी दे नाम ने, मेरी कोई तैयारी नहीं सी क्योंकि बहुत आला जगह है। मगर आज मैं अपने नाना जी दे उरस ते बह के गल कर, मेरे पास बहुत वड्डी गल, बहुत वड्डी गल। मेरे भाइयों मैं जो भी बोलना जे ए मेरे नाना जी पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा सदका। तो वो बाद मेरी मां दे मेरे ते मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पैर कुट रहा सी अपने नाना जी दे, इशारा इस तरह किया पिंडलियां कुट, मैं पिंडलियां कुटन शुरू हो गया। इशारा किया पुत्र अज बांह भी कुट, मैं बांह कुटना शुरू हो गया। इशारा किया कहते ने यार अज मेरे मोंडे च दर्द है, मेरा मोंडा कुट। मैं भी बैठा सी, मेरा छोटा भाई इब्राहिम हुसैन शाह साहब वो भी बैठे सन, असी मोंडे कुटन शुरू हो गए। असी मोंडे कुट रहे हैं ते आप दा सिर इस तरह झुकिया होया सी, मैं पिछे खलोतिया सी, इस तरह आपने जेडे पट्ठे ने वो कुट रहा सी। मेरी नजर आपके सर ते पै गई, मैं देखा उत्ते एक निशान है, गल्लां शुरू हो गई। मैं क्या नाना बू कोई सरगोदे की बात सुनाए, कोई सरगोदे की बात सुनाए, हूँ सरगोदे वाले वास्ते। मैंने कहा नाना बू कोई सरगोदे की बात सुनाए। पीर हामिद अली शाह साहब फरमाते ने तेनों की सरगोदियां दी गल्लां दसा, और मैं तुम्हें उस बात की क्या क्या बात बताऊं। मैंने कहा कोई ऐसी बात बताएं जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। कहते तूने जिंदगी बदलनी है। मैंने कहा जी मेरी जिंदगी बदल जाए। फरमाते हैं ये फिर सुन, कहते एक वक्त आया बड़ा औखा टाइम सी, एक मामला होया, मैं गल मुख्तसर कर रहा। कहते नहीं बड़ा औखा पुत्र टाइम सी, दुश्मन बड़े सन, एक मामला हो गया तो उस मामले नू मैं संभाल ना सकिया, गल बहुत अगे निकल गई, इन्नी अगे निकल गई कि कोर्ट कचहरी तक गल टुर गई तो फैसले दी फैसला कुन घड़ी आ गई, यानी इन्नी सीरियस गल सी, वो फैसला कुन घड़ी आ गई। फरमाते ने कि वो इल्जाम ही सी, बहरहाल जो भी मामला सी, कहते ने फैसला सरगोदे वाले जानते ने मैं केड़ी गल कर रहा। कहते ने वो बड़ी सीरियस गल होगी बेटा, बड़ी मुश्किल, अल्लाह ताला दी तरफों बहुत वड्डी मेरी जिंदगी च एक आजमाइश आ गई। कहते ने वो जिस वक्त आजमाइश आ गई मैं अपने मुर्शिदा दे कदमां च हाजिर हो गया, मैं बड़ा परेशान सी, मैं अथरू भी काफ़ी सुटे, मैं उन्हां दे कदमां मुबारक ते हथ रख के गुजारिश की। मैं क्या किबला अज दुआ फरमाओ तुहाडे इस गुलाम ते अपने आप नूं बेटा बाद विच कहंदे सन, पहले गुलाम कहंदे सन। जिस चीज़ है मैं गवाह, बाकी मेरे सारे बुजुर्ग बैठे ने। हजरत शहंशाह वलायत रहमतुल्लाह तआला अलैह मनु जिस तरह उन्होंने गल दसी, कहते हैं कि मैं बेटा आया उन्होंने कोल, मैं उन्होंने आके आख्या कि किबला बड़ी मुश्किल आ गई है, बहुत औखा टाइम है, दुआ फरमाओ। सुबह फैसला लिखिया जाना सी, फैसला लिखिया जाना सी। कहते मैं दुआ वास्ते आ गया, मैं आके अर्ज की तो मुरीद पीरां को ऐसे वास्ते ते आमदे ने, यह भी गल समझो। फरमाते हैं कि मैं दुआ के लिए आया, मैंने कहा किबला दुआ फरमाए, जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश आ गई है और जिंदगी की बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, किबला दुआ फरमाए ये मुसीबत टल जाए, किबला दुआ फरमाए ये आजमाइश से निकल जाऊं, साबित कदम रहूं, किबला दुआ फरमाए जो ड्यूटी आपने मेरी लगाई है उसको निभाता रहूं, किबला दुआ फरमाइए, हाथ बुलंद कीजिए, रब आपकी सुनता है, आपकी नेकियां, आपका इश्क़ मुस्तफ़ा, आपके सजदे, आपके नफल,
آپ کے روزے, آپ کی تسبیحات کے صدقے ارے پورے اس علاقے کے اندر خوشبو پھیل گئی. کبرا آج اپنے ایس غلام واسطے بھی دعا فرما دو, بڑی مشکل آ گئی ہے, مہربانی ہو جائے. قبلہ دعا منگان دا بھی ٹنگ ہوندا ہے. فرماتے ہیں قبلہ دعا فرماؤ. حضرت شہنشاہ ولایت نے دعا فرما دی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ نے دعا فرما دی اور فرمان لگے جاؤ بزرگوں کچھ نہیں ہوئے گا. میں نے کہا اور کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں اور کچھ نہیں فرمایا, بس مرشد نے یہی کہا جاؤ بزرگوں اللہ خیر فرمائے گا. کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا, رات کو آنکھ لگی, خدا کی قسم آپ کے آستانے پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. میں تمہیں سبق جو سمجھانا چاہتا ہوں, جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ قرآن کی روشنی, قرآن کی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یعنی رب کہتا ہے تو جدھر بھی ہو میں تیرے ساتھ ہوں. فرق کیا آ جاتا ہے؟ فرق ہمارے اعمال اور ہماری سوچ اور ہمارے کمزور ایمان میں آ جاتا ہے. ہم رب کو پکارتے نہیں ہیں. ادھر پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ارے ایسا ایک مشکل وقت آ گیا, رب کی مدد چاہیے تھی اور رب کی مدد لینے کے لیے اپنے جو وسیلہ رب تک رسائی کے لیے بنے ان مرشدوں کے در پہ آئے, آ کے کہنے لگے دعا فرمائیے. حضرت نے دعا فرمائی, کہا جاؤ ارے کچھ نہیں ہوگا اللہ خیر فرمائے گا. نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ارے میں آ گیا, بستر پر لیٹ گیا, آنکھ لگ گئی. کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت وسیع میدان ہے, ارے کچھ اپنے ہیں کچھ بیگانے ہیں, کچھ پیار کرنے والے ہیں کچھ دشمن ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ارے اس وقت خواب کی حالت میں بھی میرے ذہن کے اندر وہی پریشانی تھی, وہی آزمائش تھی, وہی ٹیسٹ تھا, وہی مشکل تھی ارے جس کا سامنا صبح اٹھ کے میں نے کرنا تھا. مگر اس کے ساتھ یہ تسلی بھی سینے میں تھی کہ میرے مرشد نے میرے واسطے دعا کر چھڑی ہے, اللہ خیر فرمائے گا. کہتے ہیں ابھی اس میدان میں بیٹھا میں یہ سوچ ہی رہا تھا, میں نے دیکھا ایک دور سے ارے شاہ سوار آ رہا ہے, نقاب پوش آ رہا ہے. ارے قریب آیا, اپنی سواری سے اٹھا, کہنے لگے اسرار کہ میرے سر پر جو تو نشان دیکھ رہا ہے. میرے نانا جی نے کہا جب اس نقاب پوش نے آ کر میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, کہنے لگے احمد علی ارے فکر نہ کر, رب کی عطا کا صدقہ ارے میں تیرے ساتھ ہوں. میرے نانا جی کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ لے. میں نے کہا حضرت اپنا بتا تو دیجئے, آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, اپنی آئیڈینٹی ظاہر کیجئے, ارے اپنا پتہ بتائیے آپ کون ہیں. پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور اب تک آپ آرام سے بیٹھے تھے, جب یہ بات فرمانے لگے ارے سیدھے اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے ارے اسرار اس ہستی نے میرے سر پر جو ہاتھ رکھا, ارے کہا حامد علی پریشان مت ہو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے یہ نقاب اتار کر دکھایا, ارے حامد علی خدا کی عطا کا صدقہ میں تیرا مولا علی ہوں. علی حق 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 حیدر 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 ارے حیدری حیدری حیدری. میں کے پیچھے کیوں دیکھ رہا, میں صحابہ کرام دی سنت عمل کر رہا جے. صحابہ فرماتے ہیں جب مجلس لگی ہوتی ہم نے دیکھنا ہوتا ارے کون مومن ہے اور کون منافق ہے. فرماتے ہیں ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. علی حق 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 حیدر 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 حیدر. اور منو پیر نصیر الدین نصیر بھی یاد آتے ہیں, فرماتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں, ناموس رسول اکرم کی حفاظت جان دے کر کرتے ہیں. ارے مرنے کا کچھ غم نہیں, مرنے کا کچھ خوف نہیں, جینے کا ہمیں شوق نہیں, ارے وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے نانا جی
पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया पुत्र मेरी गल गौर ना सुनी, खुदा की कसम मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। ये अली का खून भी है मगर अल्हम्दुलिल्लाह, और जब तक जाग ना लगे, और बाऊ सरकार ने फरमाया ना तस्बीह फिरी दिल ना फिरिया, और की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़िया अदब ना सिखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ, चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लेना चिल्ले बढ़ के हूँ, जाग बिना तुझ जमदे ना पाहू भावे लाल होवे कर। ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत। अरे सुन सुन, ये खुदा की अता है, खुदा की अता है। मेरे नाना जी पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह said to me in 1997, he said to me, oh my beloved son, ओ मेरा पुत्रा, ओ कल सुन, उस निकाब पोश ने पर्दा हटाया, निकाब नीचे किया, सर पर हाथ रखा, कहा हामिद अली क्यों परेशान होता है, आज तेरा अली तेरे साथ है। हैदर 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 हैदर। और गल सुनो, सुनियो गल सुनो, अगली बात सुनो। अरे ये खुदा की अता है, बेशक अली है मगर ये खुदा की अता है। बोलो ये खुदा की, उन तुसी अगर बोलना नहीं तो गल अगे नहीं करनी, ये खुदा की रात चुक के बोलो, ये खुदा की। और किथे लेके जानियां ने जवानियां ते ए पग्गां ते ए ताज ए छाज, अगर हजूर दे अल्लाह ते नबी दे जिक्र ते साडे हाथ बुलंद ना, अरे ये खुदा की दब के आखो, ये खुदा की। मेरे हामिद अली शाह साहब नाना जी फरमाते सन, ऊठा नाल यारियां ते बूहे नीवे, आमदे हो जाते शहनशाह विलायत ते दर्द हाथ थल्ले ना जी ना, अल्लाह नबी का जिक्र हो तो ये बाजू क्या, ये जाने भी आ जाए। ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत। अरे सुन सुन, मौला अली हो, हजरत उस्मान गनी हो, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम हो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो, सरकार के तमाम यार हो, अरे कोई भी हो, ये रब की बोलो अता है, ये रब की अता है। और शायद इसीलिए इकबाल ने ये शेर लिखा, सुने शायद यही लिखा, इकबाल ने कहा हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। उन तुसी नाल साथ देना है। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी निगाह करम हो, हजरत शहनशाह वलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी निगाह करम हो, पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी निगाह करम हो, हजरत पीर सैयद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी निगाह करम हो, हजरत पीर सैयद महमूद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अरे आपकी निगाह करम हो। अरे जितनी भी निगाह करम हो, याद रख ये अता अल्लाह की है, ये अल्लाह की अता है। अब ये सुनो लिया, अल्लाह का सबक सुन। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हमने तुझे जाना, रब को हमने तुझे जाना फकत तेरी अता से। एक दफा दोहरा दूं फिर बात आगे करते हैं ताकि ये बात समझ लें कि पीर सैयद हामिद अली शाह साहब को जिंदगी के ऐसे मुश्किल तरीन लम्हात में भी अगर मौला अली आकर मिले तो रब के इज़्न से मिले, रब के करम से मिले। और जब आके मिले तो ये नहीं, अरे जब अली भी आके मिले तो ये बात जाहिर हुई कि ये अली भी रब की अता है, ये रब की अता है। देने वाला वो है, तकसीम करने वाला मोहम्मद अरबी है। अरे वसीला तेरा मेरा मुर्शद अली बनता है। मेरे भाइयों, इकबाल ने कहा हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अरे सूरज के उजालों से, फिजाओं से, खिला से, चांद और सितारों की चमक और ज़िया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहोल समंदर से, पुर इसरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मट्टी के खजानों से, अनाजों से, गजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी। ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अरे गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बातें सहर बातें सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की कबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जिला से, हर शय के छलकते हुए फन और किला से, हमने तुझे जाना है तो फकत तेरी अता से। ताजदारे हत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
بلکہ کیا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری۔ ارے کہتے دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، رحمت تیری ہر کام پہ دیتی ہے دلا سے۔ مولا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری۔ صرف مدینے دی ٹکٹ تے نہ رہو، اے نعرہ لاؤ، اس کلام دا حصہ بنو تے ڈائریکٹ رسول اللہ دے قدماں وچ پہنچ جاؤ۔ میں نے کہنا نہیں تھا پر میں کہہ دینا، وہ کچھ بندے ہیں نے وہ کہندے نے لبیک یا رسول اللہ ساڈا نعرہ ہے، اور تہاڈا کتھوں ہویا؟ اے پہلے میرے علی دا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے، تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام بنا سے، ارے کعبے کے تقدس سے، تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا غار ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ خدا کی قسم بات کو سمجھئے، بات پہ غور کیجئے۔ میں ان نسبتہ موضوع چھیڑے لگا جے دے دے بال گل ختم۔ میں نے بات ادھر ہی ختم کر دینی تھی، کیونکہ بات میں مکمل کر ہی دیتا تو بہتر تھا، مگر یہ رب کا کرم ہے کہ تسی جاگ گئے۔ تے ساڈا انجن کوئی ہلکا انجن نہیں کہ یک دم چابی پھیرو تے گرم ہو جائے۔ اور سانو 1-2 منٹ لگ دے نے تے جدو پھر ساڈے 1-2 منٹ پورے ہوندے نے تے اللہ دے فضل و کرم نال کٹی۔ ارے کوئی مائی دا لال جمعہ ہی نہیں جڑا روکے۔ میرے بھائیو گل ساری سرکار دیئے، وہ لے ہو ذرا گل ساری سرکار دیئے، سرکار کون نے بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ کے گج وج کے بولو ہاں گل ساری سرکار دیئے۔ اے سال ایک واری عرس نہیں آندا جدے گل ہوئے ہو دے واسطے روز سرکار آ جاتے نے۔ میرے بھائیو گل ساری سرکار دیئے، بولو گل ساری۔ سرکار اب یہ رب کی عطا ہے، رب نے سب کچھ عطا کیا۔ کیا کیا عطا کیا؟ رب نے نعمتیں عطا کی۔ کیا کیا عطا کیا؟ رب نے رحمتیں عطا کی۔ میرے بھائی یہ کھانا جو کھا لو گے انشاءاللہ تعالیٰ تے پیر رضی شاہ صاحب نے آج کمال دا لنگر تیار کیا۔ اے تعریف نہیں میرے بزرگ نے، میں تو انہوں داس رہے ہیں انشاءاللہ اسی بھی کھانا ہے تسی بھی کھانا ہے الحمدللہ۔ مگر یہ ظاہری کھانا جو ہے، یہ جو لنگر ہے، یہ بھی بولو کیا ہے؟ رب کی عطا ہے، یہ رب کی نعمتیں ہیں، خدا کی عطا کا صدقہ ملی۔ پیاسے کو پانی مل جائے یہ نعمت ہے، بھوکے کو کھانا مل جائے یہ نعمت ہے۔ تے نعمتاں اللہ دے ولی دے در تو ہی لبدیاں نے۔
خدا کے ولی کے آستانوں سے ملتی ہیں میرے بھائیوں. ارے یہ بھوکے کو کھانا ملے یہ بولو رب کی نعمت, یہ پیاسے کو پانی ملے یہ رب کی نعمت. اللہ کی قسم کائنات بھری پڑی ہے رب کی نعمتوں سے, مگر سب سے بڑی جو رب کی نعمت ہے ارے اس پہ اعلیٰ درجے کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم انبیاء کہتے ہیں. یعنی بات تھوڑی سی ان پیک کر دوں, بات تھوڑی سی سمجھا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے. ارے رب کی بڑی نعمتیں ہیں, بھوکے کو کھانا ملنا رب کی نعمت, پیاسے کو پانی ملنا رب کی نعمت, یعنی یہ خوراک بھی نعمت یہ پانی بھی میں نعمت. مگر ان نعمتوں میں اعلیٰ درجے والی نعمت یہ ہے کہ جب امت گمراہ ہو جاتی تھی, جب مخلوق کو رہنمائی رہبری چاہتی تھی تو میرا رب اپنے نبیوں کو بھیج دیتا تھا. یہ بھی رب کی نعمت ہے, کھانا بھی نعمت ہے, پانی بھی نعمت ہے, پھل فروٹ یہ سب نعمتیں ہیں, صحت بھی نعمت ہے, جان بھی نعمت ہے. ہاں 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 نعمتیں ہیں, مگر ان نعمتوں میں اعلیٰ درجے والی نعمت یہ ہے کہ جب مخلوق کو رہنمائی چاہیے تو رب اپنا نبی بھیج دے. یعنی یہ کہنا کافی ہوگا کہ جب مخلوق کو ارے رہنمائی چاہیے تھی, سیدھا راستہ چاہیے تھا, ایک رب کی عبادت کا پتہ لگنا ارے مطلوب اور مقصود تھا, تو میرے رب نے اپنے نبی کو بھیج دیا. اب کس کس کو بھیجا؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہو جاؤ. میرے رب نے ارے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا. حضرت نوح بھی آئے, حضرت یوسف بھی آئے, حضرت یعقوب بھی آئے. ارے یہ رب کی نعمتیں ہیں. حضرت یحییٰ بھی آئے, رب کی نعمت ہے. حضرت یونس بھی آئے, رب کی نعمت ہے. مگر یہ خوراک اور پانی والی نعمت نہیں, یہ بھی نعمت ہے. مگر یہ انبیاء والی جو نعمت ہے یہ نعمتوں میں ارے ٹاپ کلاس کی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. آدم بھی اعلیٰ درجے کی نعمت ہوئے, یوسف, یعقوب, یونس, ابراہیم, عیسیٰ, موسیٰ. ارے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت اسحاق بھی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. مگر جب امام الانبیاء کی باری آئی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. گل ختم کرن لگا جی, میں گل کی کہنا چاہنا, میں تھوڑی سی نا اے میں کر دیا, میں اپنے نانا جی دی زبان اس گل کرنا. میرے پیر سید احمد علی شاہ صاحب بڑے شوق نال آپ ایسے پڑھتے صاحب کہتے خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ بولو ہمارا ناجینا ناجینا. ذرا صحیح ذوق شوق نال, ارے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. اب میری تیری بات نہیں ہے, رسول اللہ کی. اگر تھک گئے ہو تو بس کر دینا, تھک گئے ہو ماشاءاللہ, تھکے ہو نہیں تھکے, پھر ان بولو خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ. پھر بولو خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کی اعلیٰ نعمت, ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی اعلیٰ نعمت, ارے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کی اعلیٰ نعمت, یوسف علیہ السلام بھی اللہ کی اعلیٰ نعمت, ارے یونس, سلیمان, داؤد, یہ سب, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اعلیٰ نعمت. مگر سب نعمتوں پہ بھاری نعمت, سب سے اعلیٰ نعمت محمد عربی کی نعمت, ارے سید سردار کل کی نعمت, ارے حامل اوصاف کل کی نعمت, فخر موجودات کی نعمت, وجہ تخلیق کائنات کی نعمت, خاتم الانبیاء کی نعمت. تاجدار ختم نبوت, ارے سن, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ارے پھر آپ کو خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ. ارے یہ سب اللہ کی اعلیٰ نعمتیں ہیں, مگر the greatest blessing, سب سے اعلیٰ نعمت بولو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور سن لیجئے, میں آرام نہ کہہ دینا, یہ رب کی نعمتوں میں اعلیٰ نعمت جو ہے نا وہ اللہ کے نبی ہیں. اور ان اعلیٰ نعمتوں میں سب سے عظیم جو نعمت ہے, سب سے افضل جو نعمت ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے. یہ شاید آرام سے کہنا ہی مناسب رہے گا. سیدرے جوش تسی بے ہی نہ جاؤ میرے بھائیوں,
یہ نعمت ہے رسول اللہ جو نعمت ہے یہ رب کی سب سے گریٹسٹ نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے بھائیوں تمام اعلیٰ درجہ نعمتوں کے اندر اور سب سے اوپر رسول اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ کی صورت میں ہم پر نازل ہوئی، رسول اللہ کی سیرت میں ہم پر نازل ہوئی، رسول اللہ کی گفتار میں ہم پہ نازل ہوئی، رسول اللہ کی رفتار میں ہم پہ نازل ہوئی، رسول اللہ کے اخلاق میں ارے ہم پر نازل ہوئی۔ سب نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت رسول اللہ ہے جو رب نے نازل فرمائی۔ مگر رب کہتا ہے یہ صرف نعمت نہیں، ارے بندے یہ تجھ پہ میرا احسان بھی ہے، یہ تجھ پہ میرا احسان بھی ہے۔ قرآن سے بیان کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ رب کہتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ نعمت تو ہے مگر یہ تجھ پر میرا احسان بھی ہے۔ میرے بھائیوں پھر جیڑا کملی آلے نال نسبت کر گیا، جو رسول اللہ کے ساتھ نسبت کر گیا، بس آخری یہ بات بیان کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ عصر کا بھی وقت آ رہا ہے اور میرے بھائیوں یہ عصر وہ نماز ہے جو رسول اللہ پہ علی نے قربان کی، جو رسول اللہ پہ علی نے قربان کی۔ میرے بھائیوں بات کو یاد رکھنا، ارے یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت رسول اللہ کی ہے جو مخلوق کے اوپر اللہ نے فرما دی۔ اب یہ بھی دیکھیے سب سے اعلیٰ نعمت رسول اللہ، مگر رب کہتا ہے یہ صرف اعلیٰ نعمت نہیں ہے بلکہ سب سے اعلیٰ نعمت صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر میرا احسان بھی ہے، یہ تم پر میرا احسان بھی ہے۔ مولا کیوں؟ کیونکہ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اس حبیب مصطفیٰ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ مولا کون کون سے عالمین؟ عالمین عالم کی جمع ہے۔ اب عالمین میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ عالم مجردات بھی ہیں، عالم علویات بھی ہیں، عالم سفلیات بھی ہیں، عالم لطیفات بھی ہیں، عالم کشیفات بھی ہیں، عالم مفردات بھی ہیں، عالم مرکبات بھی ہیں، ارے کائنات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اشرف المخلوقات انسان بھی ہیں۔ یعنی رب فرماتا ہے ان تمام عالمین کو بنانے والا، ارے پانی کے قطروں سے لے کر درختوں کے پتوں تک، کائنات کے ذروں سے لے کر تیری میری روح تک، ان کو پالنے والا بولو رب العالمین، ان کو بنانے والا رب العالمین، ان کو پالنے والا رب العالمین، اور ان سب کے لیے رحمت بولو رحمت للعالمین۔ تو ثابت ہوا ارے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، خدا کی خدائی ہر طرف ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی ہر طرف ہے، خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ارے خدا رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اقبال کا قلم حرکت میں آیا، اسی لیے کہا یا رسول اللہ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے زور سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار حتم نبوت، تاجدار حتم نبوت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد آباد رکھے۔ دعا کریں اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے، آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ کا فرمانے والی شان ہے، آپ نے فرمایا میرے بزرگوں کے سے دعا لینی ہے، بھائیوں کے لیے آخری پیغام حضور نے فرمایا، پنجابی داسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت دے دن اس بندے نو رب میرے نال مقام دے گا جنہیں جوانی چ توبہ کیتی ہوئے۔ میرے بھائی اللہ کے ولی کے در پہ آئے ہو، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، میں نہیں کہتا کوئی بات نہیں، بس وقت گزر گیا ہے، جتنا وقت ایک سانس بھی رہ گیا نمازی ہو جاؤ، مگر اللہ کے ولی کے آستانے میں بیٹھ کے آج نیت کر لو کہ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، اگر نمازیں چھوڑ دیں آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے، مولا میرے دل میں کسی کا بغض کینہ ہے تو مولا اپنے رحمت کا صدقہ، اپنے حبیب کا صدقہ یہ دل صاف کر دو، اگر میری بیان میں کوئی کمی، کوئی گنجائش، کوئی غلطی ہو گئی میں معافی بھی مانگتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، بزرگوں سے فیض یاب ہونے کی ہمیں رب توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔